بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی ایک امیر لڑکے سے پیار کرتی تھی اور اس کے ماں باپ بھی اس کا پورا ساتھ دیتے تھے۔ کیونکہ میں بہت غریب تھا، لیکن میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی طرف سے ملنے والا دھوکہ اور بے وفائی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس عورت کی خاطر وہ سارا دن در در کی ٹھوکریں کھا کر اور لوگوں کی باتیں سن کر چند ہزار کماتا ہے، اگر وہی عورت اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق استوار کر لے تو یہ بات مرد کی غیرت کو کسی صورت برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری وہ بیوی جس کے لیے میں صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑتا اور سارا دن یہاں وہاں کی خاک چھانتا، اپنی ضروریات زندگی کا گلا گھونٹ کر میں جس کی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، میری وہی بیوی میرے پیچھے میرے بھروسے کی کرچیاں کر رہی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس سب میں اس کے ماں باپ بھی برابر کے شریک تھے۔ جب یہ بات کھل کر پوری طرح میرے سامنے آئی تو مجھ جیسے غیرت مند شخص کے لیے یہ سچ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا، اور میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب میں اپنی بیوی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ وہ اپنی اس بے وفائی کو ساری زندگی نہیں بھول پائے گی، بلکہ اس کی یہ بے وفائی اس کے ماتھے کا داغ بن جائے گی۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک مرد نے اپنی محبوب بیوی سے ملنے والی بے وفائی کا حساب کس طرح چکتا کیا۔ میری یہ کہانی بہت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے، اسی لیے آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرا نام طالب ہے۔ ہم 3 بھائی تھے اور اماں ابا کے ساتھ ان کے بڑے سے گھر میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور پھر میرے 2 بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تو اچانک ہی ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا۔ آنے والی دونوں بھابھیوں کے مزاج مختلف تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ میں جو پہلے سارا وقت نوکری سے واپس آ کر گھر میں گزارتا تھا، اب گھر سے زیادہ باہر رہنے لگا، کیونکہ گھر میں گھستے ہی گھر میں ہونے والے جھگڑوں سے میرا سر پھٹنے لگتا تھا۔ اماں بہت ارمانوں سے 2 بہویں ایک ساتھ بیاہ کر لائیں تھیں، کیونکہ اماں کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن شادی کے 4 مہینے میں ہی اماں دل کی مریضہ بن گئی۔ پہلے ابو ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے اور سارا دن گھر میں گزارتے تھے، اب گھر میں ہونے والے جھگڑوں سے پوری طرح خاموش ہو کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں نوکری سے واپس آنے کے بعد اپنے دوست شان کے گھر پر گزارنے لگا۔ وہ میرا بہت پرانا دوست تھا اور وہیں میری ملاقات بریرہ سے ہو گئی۔ بریرہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شان کے گھر پر کرائے سے رہ رہی تھی، اور بیرونی دروازہ ایک ہونے کی وجہ سے اکثر ہی میرا اور اس کا آمنا سامنا ہونے لگا تھا۔ بریرہ کوئی 17-18 سال کی خوبصورت سی لڑکی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے بال دیکھ کر میں گھائل ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کی آواز پر اکثر وہ اپنی بالکنی سے جھانکا کرتی اور ہماری نظریں 2-4 ہو جایا کرتی۔ اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر جو رنگ آتے وہ کچھ الگ ہی ہوتے تھے۔ بریرہ کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ جاتی۔ کچھ ہی وقت میں میرا دوست شان میرے ارادے بھانپ گیا اور کہنے لگا، یہاں تیری دال گلنے والی نہیں ہے۔ میں خود بھی کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن بریرہ بہت ہی نیک اور شریف لڑکی ہے۔ میں کون سا آوارہ یا لفنگا تھا، نوکری پیشہ تھا، بھابھیوں سے تنگ آ کر گھر سے نکلا تھا، ورنہ اس سے پہلے تک تو میرا سارا وقت گھر پہ ہی گزرتا تھا۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے نیک اور شریف لڑکی ہی چاہیے تھی، اور یہی بات میں نے بنا دیر لگائے اپنی ماں کو بھی بتا دی کہ مجھے لڑکی مل گئی ہے۔ اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ پہلے ہی تیری 2 بھابھیوں نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، اب میں اتنی جلدی تیسری بہو نہیں لانا چاہتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ سوچ لو، اتنی خوبصورت، کم عمر اور شریف لڑکی نہیں ملے گی۔ میں بریرہ کی شرافت کا پوری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ 2 مہینے میں اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے کہنے پر اماں رشتہ لے کر چلی گئیں۔ اماں کو بھی بریرہ بہت پسند آئی تھی۔
بریرہ کے ماں باپ نے کہا کہ بریرہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے وہ دیکھ بھال کر رشتہ کریں گے۔ وہ پہلے ہمارا گھر بار دیکھیں گے اور پھر میری نوکری کی تسلی کر کے ہی رشتہ کریں گے۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اماں نے انہیں ہمارے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ لوگ اگلے ہی دن چلے آئے۔ ہمارا گھر محلے کے کونے کا بڑا سا مکان تھا اور اوپر نیچے 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ اماں کی صفائی ستھرائی کی عادت کی وجہ سے گھر سونے کی طرح چمکتا تھا۔ بریرہ کے ماں باپ تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میری نوکری بھی بہت اچھی تھی، میں 50,000 روپے تنخواہ پر کام کر رہا تھا۔ میرے پاس ایک گاڑی بھی تھی اور یہی سب دیکھتے ہوئے بریرہ کے ماں باپ نے ہم دونوں کا رشتہ پکا کر دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بریرہ کے والدین غریب تھے، اس لیے میں نے ان سے جہیز دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ میں نے خود ہی بریرہ کو بہت ساری چیزیں خرید کر لا دی تھیں اور شادی پر اس کے ماں باپ کے کپڑے بھی بنائے تھے، فرنیچر بھی خود ہی بنوایا تھا۔ جو کچھ میں بریرہ کو دے سکتا تھا میں نے دیا تھا۔ اماں کو یقین تھا کہ بریرہ اس گھر کے حق میں اچھی بہو ثابت ہوگی، کیونکہ وہ کم عمر تھی اور خوش اخلاق بھی۔ میری شادی پر بھی بات بے بات دونوں بھابھیوں کے جھگڑے ہوتے رہے تھے۔ بریرہ رخصت ہو کر ہمارے گھر چلی آئی اور اسے پا کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے شادی کی رات بریرہ کو تحفے میں سونے کی انگوٹھی دی تو پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ اسے مجھ سے اتنے چھوٹے سے تحفے کی توقع نہیں تھی، میں کم از کم اسے سونے کے کنگن تو دیتا۔ اس کی اس بات پر میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے بریرہ کو بتایا کہ شادی پر کافی خرچہ ہو گیا ہے، کیونکہ سارا جہیز وغیرہ میں نے خود ہی ڈلوایا تھا۔ میں کچھ ہی وقت میں اسے سونے کے کنگن خرید دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ بریرہ واقعی بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف میری خدمت کی اور اپنی محبت سے میرا دل پوری طرح جیت لیا، بلکہ وہ تو میرے ماں باپ کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد 15 دن لگا کر اڑ گئے اور میں اپنی زندگی میں پوری طرح مطمئن تھا کہ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا تھا اور آہستہ آہستہ میری بیوی کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ میرے دونوں بھائیوں کا کسی بات پر زور شور سے جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ دونوں ہی اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے جھگڑ بیٹھے تھے، اور یہ بات میرے باپ سے برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کے اس اچانک انتقال پر ہم سبھی بہت غمگین تھے، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے میری دونوں بھابھیوں کا ہاتھ تھا، اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سب ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ابا کی وصیت کے مطابق گھر میں ہم تینوں بھائیوں کو حصہ مل چکا تھا اور اس کے لیے ہمیں اپنا گھر فروخت کرنا پڑا۔ ابا کا محنت اور محبت سے کھڑا کیا گیا گھر میرے بڑے بھائی نے 60 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا تھا، اور اماں کے 30 لاکھ کے بعد ہم تینوں بھائیوں کے حصے میں صرف 10 لاکھ روپے آئے تھے، جس سے کوئی بھی بڑا مکان خریدنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے 10 لاکھ میں ایک چھوٹا سا گھر اپنی بیوی بریرہ کے کہنے میں آ کر اس کے نام پر ہی خرید لیا۔ اماں نے ہم تینوں بھائیوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر رہنا ٹھیک سمجھا تھا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے شہر اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ میں نے بریرہ کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں نئی زندگی کی شروعات کی تو بریرہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ وہ جو مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں میرے ساتھ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی جتانے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اپنا بڑا سا عالیشان گھر دکھا کر میں اسے اس جھونپڑی میں لے آیا ہوں۔ اس کے جملے سن کر میں حیران رہ گیا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے سامنے ہوا تھا۔ مجھے اپنے باپ کو کھو کر زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور وہ میری تکلیف کا احساس کیے بغیر ہی مجھے دھوکے باز کہہ رہی تھی۔ ہمیں اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا اور بریرہ نے اپنے ماں باپ کو بھی رہنے کے لیے یہیں بلا لیا تھا۔ جب سے اس کے ماں باپ ہمارے گھر آئے تھے سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ بریرہ کا مزاج بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پہلے تو وہ صرف گھر کو لے کر تانے دیا کرتی تھی، لیکن اب تو ہر چھوٹی بات پر جھگڑا کھڑا کر دیتی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے۔ مزید ستم ظریفی یہ ہوئی
कि अचानक मेरी नौकरी छूट गई। कंपनी बहुत अरसे से दिवालिया जा रही थी और अचानक ही एक साथ बहुत सारे मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया था और उनमें से एक बदकिस्मत इंसान मैं भी था। बरीरा के रवैये को देखते हुए मैंने उसे अपनी नौकरी के चले जाने का तज़किरा नहीं किया, बल्कि अपने मामूल के मुताबिक सुबह ही घर से निकल जाता और शाम तक सारे जहान में नौकरी की तलाश करता। मेरे हालात इतनी तेज़ी से ख़राब हुए थे कि मैं संभल भी नहीं सका था और कुछ ही दिनों में मुझे अपनी गाड़ी भी फ़रोख्त करनी पड़ गई थी, क्योंकि मेरे पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने बरीरा की ज़रूरियात और तकाज़ों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बरीरा हर रोज़ बाहर से खाना ऑर्डर करती, जो अब मेरी जेब पर बहुत भारी पड़ने लगा था। वो मुझसे बार बार गाड़ी का भी पूछ रही थी, इसलिए मैंने बरीरा के आगे बहाना बना दिया कि गाड़ी ख़राब हो रही थी, इसीलिए फ़रोख्त कर दी है, अब दूसरी खरीदूंगा। गाड़ी फ़रोख्त करने के बाद मुझे बसों के धक्के खाने पड़ रहे थे। मुझे गर्मी में बसों में सफ़र की आदत नहीं थी, इसलिए एक दिन दोपहर के वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो मैं बीच में से ही घर लौट आया और घर पहुंचकर मेरे होश उड़ गए जब मैंने अपने ही कमरे में बरीरा के साथ एक अनजान लड़के को देखा। वो दोनों बेड पर बैठकर एक दूसरे के साथ बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहे थे और मैं हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। ये लड़का कौन था और मेरी बीवी का क्या लगता था? मुझे ये हरगिज़ मालूम नहीं था। मैंने पहली दफ़ा उस लड़के को देखा था, लेकिन जिस बात ने मुझे हैरान किया था वो उन दोनों के दरमियान की बेतकल्लुफ़ी थी। कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के साथ बेडरूम में इस तरह नहीं बैठ सकती जैसे मेरी बीवी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरी बीवी बरीरा एकदम चौंक उठी और घबरा कर पूछने लगी कि आप इस वक्त घर पे क्या कर रहे हैं? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय मैंने उससे पूछा कि ये लड़का कौन है। वो कहने लगी कि ये मेरी खाला का बेटा है, वो करीब ही किसी काम से आया हुआ था तो मुझसे मिलने के लिए चला आया। बरीरा का चेहरा बता रहा था कि वो सरासर झूठ बोल रही है। आज तक बरीरा ने अपनी किसी खाला का जिक्र नहीं किया था, तो फिर ये लड़का अचानक कहाँ से आ गया था? इससे पहले कि मैं ज़्यादा सवाल जवाब करता, बरीरा की अम्मा पीछे से चली आईं और वो उस लड़के को ये कहकर अपने साथ ले गई कि चलो मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मैं चाहकर भी बरीरा पर शक नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके माँ बाप भी घर में मौजूद थे और यकीनन उनकी मौजूदगी में वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकती थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी खुशफहमी है। बरीरा का रवैया ना सिर्फ मेरे साथ ख़राब हुआ था, बल्कि वो दिन रात मोबाइल फ़ोन पर किसी के साथ मसरूफ़ रहने लगी थी और मैं इस बात को अच्छी तरह नोटिस कर रहा था। लेकिन जब भी मैं उससे सवाल पूछता तो वो हमेशा यही जवाब देती कि उसके कज़न का फ़ोन है। उसका कज़न अरहम अचानक ही उसकी ज़िंदगी में इस तरह चला आया था कि मेरी हैसियत खाक बराबर हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन नौकरी ढूंढकर थका हारा मैं शान के घर चला गया और बताया कि अब तो मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा अपने कज़न को वक्त देती है। ये सुनकर शान चौंक उठा और कहने लगा कि बरीरा की कोई खाला नहीं थी। उन लोगों को रखने से पहले हमने अच्छी तरह मालूमात की थी। उनके तो ख़ानदान में आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं है। शान की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जिस लड़के को वो अपना कज़न कहकर हमारे बेडरूम तक ले आई थी, वो उसका कोई भी नहीं था और ये बात तो उसके माँ बाप भी जानते थे। और इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब एक दिन बिना बताए मैं दोपहर को घर पहुंचा तो बरीरा उस लड़के से कुछ पैसे वसूल कर रही थी और बरीरा की माँ भी वहीं बैठी हुई थी। मैंने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन बजाय इसके कि मेरी बीवी को शर्मिंदगी होती या अपनी गलती का एहसास होता, तो वो मुझसे उल्टा चढ़कर बोली, कहने लगी, ना ही तुम मुझे कोई खुशी दे सकते हो और ना ही तुम्हारे पास मुझे देने के लिए रुपए पैसे हैं, तो मैं तुम जैसे कंगाल शख्स के साथ गुजारा क्यों करूँगी। मेरी बीवी को अपनी जवानी और हुस्न पर बड़ा नाज था। वो बड़ी बदतमीज़ी से कह रही थी कि तुमने अपना बड़ा सा घर और अच्छी नौकरी का झांसा देकर मुझसे शादी कर ली और मैं भी यही सोचकर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने लगी कि एक दिन इनसे वो घर अपने नाम करवा लूँगी। लेकिन तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ भी अपना हिस्सा समेट कर निकल गई,
تو میں کیوں تمہاری خاطر اپنی جوانی برباد کروں؟ وہ میرے منہ پر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ارحم سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ ایک امیر انسان ہے جو اسے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے۔ نہ جانے اس کے ارحم کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بن چکے تھے کہ اسے نہ اپنے کیے پر ندامت تھی نہ کوئی شرمندگی۔ میں نے غصے میں بریرہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اس کے باپ نے نہ صرف میرا ہاتھ پکڑ لیا بلکہ پولیس میں کمپلین کروانے کی بھی دھمکی دی۔ جس طرح بریرہ کے ماں باپ اس کے غلط کاموں میں اس کے پیچھے کھڑے تھے، میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جب میرے غصے اور سختی سے کچھ نہ بنا تو میں نے بریرہ کو محبت اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک غلط راستے کو چن چکی ہے۔ بھلے ہی آج میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن دوبارہ نوکری ملتے ہی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آج میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں پڑھا لکھا قابل انسان ہوں۔ آج نہیں تو کل مجھے نوکری مل ہی جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنی بیوی بریرہ سے محبت کرتا تھا، لیکن میری بیوی میری نظروں کے سامنے ہی اس امیر لڑکے سے اپنے عشق کا چکر چلاتی رہی، اور اس کے ماں باپ بھی اس کے اس گھناؤنے کام میں برابر کے شریک تھے۔ وہ لڑکا میرے سامنے ہی میری بیوی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آنے لگا، اور میں یہ سب خاموشی سے برداشت کرنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ میں یہ گھر بھی بریرہ کے نام کر چکا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے خلاف کچھ بھی کہتا وہ مجھے گھر خالی کرنے کی دھمکی دیتی۔ مجھ جیسے غیرت مند مرد کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اور اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اتنی آسانی سے اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دوں گا، اور بریرہ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ بھولی بھالی معصوم نظر آنے والی لڑکی بہت ہی چالاک اور مکار نکلی تھی، جس نے بڑی آسانی سے نہ صرف میرا گھر اپنے نام پر کر لیا تھا بلکہ مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور پھر میں نے بدلہ لینے کے لیے کچھ ایسا کیا کہ شاید ہی کوئی تصور بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اور میں بریرہ کو چھوڑ کر شان کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہا تھا۔ میں پورا منصوبہ تیار کر چکا تھا، اور شان کے ساتھ مل کر مجھے اس منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میرا ایک دوست بہت زیادہ ہی پیسے والا تھا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کا کڑوا سچ بتایا اور اس سے مدد مانگی تو اس نے انکار نہ کیا، اور میں نے اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کے لیے ایک نیا عاشق تیار کر دیا، جس کا نام راشد تھا۔ راشد کی حقیقت کیا تھی، یہ بات آپ لوگوں کو آخر میں پتہ چلی جائے گی۔ میں نے راشد کو گاڑی اور پیسے کے ساتھ اپنی بیوی کی زندگی میں بھیج دیا۔ بریرہ کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا، اور اس کے ماں باپ دولت کے پجاری تھے، اس لیے راشد کو کچھ مشکل نہ ہوئی، اور بریرہ اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ راشد بریرہ کو گھماتا پھراتا، اس پر خوب پیسہ خرچ کرتا۔ بریرہ کو یقین آ گیا تھا کہ راشد 1 کروڑ پتی انسان ہے، اس لیے بریرہ نے خود ہی راشد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو راشد نے فوراً حامی بھر لی۔ بریرہ نے فون پر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو میں نے بھی اس کے آگے شرط رکھ دی کہ وہ مجھے میرا گھر واپس کر دے تو میں اسے پہلی فرصت میں طلاق دے دوں گا، ورنہ اگر وہ سالوں بھی مجھ سے منتیں کرے گی میں تب بھی اسے آزاد نہیں کروں گا۔ بریرہ راشد جیسے کروڑ پتی کے لیے میرے چھوٹے سے گھر کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے نہ صرف وہ گھر میرے نام کر دیا بلکہ مجھ سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی راہیں بھی جدا کر لی۔ راشد کے ملتے ہی اس نے ارحم کو بھی لات مار دی تھی۔ ارحم بھی اس کے لیے صرف ایک ATM مشین تھا، جس سے وہ اور اس کے ماں باپ اپنی مرضی سے پیسے نکلوا رہے تھے۔ مجھے میرا گھر واپس مل چکا تھا، اور میں نے دوسرے شہر سے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میری ماں میرے حالات جان کر بہت زیادہ دکھی تھی، اور اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی۔ میں نے اور میری ماں نے بریرہ اور اس کے والدین کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی تھی۔ راشد بریرہ کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آ رہا تھا جیسا سبق میں نے اسے پڑھایا تھا۔ راشد اور بریرہ نے ایک دوسرے سے شادی کر لی تھی، اور یہ شادی محض پیسے کے لیے ہوئی تھی، لیکن وہ پیسہ راشد کا نہیں بلکہ میرے دوست واحد کا تھا، جسے دکھاوے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شادی کے کچھ دن تک راشد بریرہ کو محلوں جیسی زندگی دکھائی، اور پھر اس کے بعد جب بریرہ کی طبیعت بگڑی اور پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو راشد نے اسے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر بریرہ اور اس کے ماں باپ کے ہوش اڑ گئے۔
राशिद ने बरीरा को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और उसके माँ बाप को उसकी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। उसके माँ बाप जो बरीरा के ज़रिए पैसा कमा रहे थे वो सड़क पर आ गए थे और बरीरा राशिद जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी थी, जो एक सड़कों पर मांगने वाला फ़कीर था। वाहिद ने ही राशिद को मुझसे मिलवाया था और उसे बरीरा के लिए मुंतखब किया था। वाहिद ने राशिद को अपनी दौलत इस्तेमाल करने दी थी क्योंकि हम बरीरा जैसी लड़की को सबक सिखाना चाहते थे। महलों के ख्वाब देखने वाली बरीरा एक फ़कीर की बीवी बनकर एक छोटी सी कुटिया में कैद हो चुकी थी, क्योंकि उसने लालच में आके ना सिर्फ हमारा घर तोड़ा था बल्कि अरहम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी कायम किए थे। राशिद की सच्चाई बरीरा पर बिजली की तरह गिरी थी, लेकिन अब वो हालात के हाथों मजबूर थी क्योंकि वो हामला भी हो चुकी थी। मुझसे शादी के बाद तो उसने हमल न ठहरने दिया था, लेकिन राशिद की दौलत देखकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था और इसी वजह से अब वो उस रिश्ते को निभाने पर मजबूर थी। बरीरा के माँ बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ दौलत से मोहब्बत करना सिखाया था और ख़ुद भी उसी दौलत पर ऐश करते आ रहे थे, लेकिन उनके इस लालच ने आखिर में सब कुछ तबाह कर दिया था। मुझे मेरा घर वापस मिल गया था और मेरी माँ के हिस्से के पैसों से मेरी माँ ने मुझे एक कारोबार शुरू करवा दिया था, जिसमें मैंने जल्द ही बहुत तरक्की हासिल कर ली थी। दौलत और पैसा औरत के नसीब से होता है और शायद बरीरा के नसीब में पैसा नहीं था। वो मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं कंगाल हो गया और वो मेरी ज़िंदगी से निकली तो मैं एक दफ़ा फिर खुशहाल हो गया और ख़ुद एक मांगने वाली की बीवी बन गई। मेरे भाई भी अपनी ज़िंदगियों में खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। चंद टकों की खातिर कोई भी ऐसी औरत जो अपने शौहर से बेवफाई करती है, वो ये क्यों नहीं समझती कि उसके शौहर की औकात उसके नसीब से है। मैंने अपने हिस्से का बदला ले लिया था और इस बदले को लेने की वजह सिर्फ यही थी कि बरीरा आगे किसी और शख्स की ज़िंदगी तबाह ना करे। आप लोग मुझे बताएं कि जो कुछ मैंने बरीरा के साथ किया वो ठीक था या नहीं। क्या आपने भी ऐसी औरतें देखी हैं जो दौलत की खातिर अपने शौहर को छोड़ देती हैं या फिर अपने ही शौहर से बेवफाई करती हैं? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।